بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رمضان کا مبارک چاند ہم لوگوں کو آج نظر آ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ مرد حضرات مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز ادا کریں گے اور ہماری خواتین حضرات اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر عورتوں کی تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر کس طرح سے تراویح کی نماز ادا کریں، اس کا مکمل طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ تراویح کی نماز پڑھنا نفل ہے یا سنت ہے، کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، یا اسی طریقے پر نیت کس طرح سے کی جائے گی اور کون سی صورت پڑھی جائے گی، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جس کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو اور پھر بھی تراویح کی نماز نہ پڑھے تو پھر وہ بندی گناہ گار ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے یا پھر ایسے ہی ٹال مٹول کر کے تراویح کی نماز اگر چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا اور بہت بڑا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب مسئلہ آتا ہے نیت کا، نیت کس طرح سے کی جائے گی؟ تو تمام خواتین حضرات توجہ سے، اب یہاں سے جو عورتوں کی نمازوں کا طریقہ ہے، تراویح کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کا مسئلہ سن لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے ادا کر سکتا ہے یا ادا کر سکتی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ الگ الگ ہر 2 رکعت کی نیت بھی کی جا سکتی ہے اور ایک ہی مرتبہ میں 20 رکعت کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ ثنا پڑھی جائے گی، پھر اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد الحمد شریف پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو عام طور پر عموماً صورت یاد ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب گھروں میں تراویح ہوتی ہے تو الم ترا سے ہی پڑھی جاتی ہے، تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہم الم ترا سے اپنی تراویح شروع کریں گے۔ پہلی رکعت میں الم ترا، اس کے بعد لیلاف قریش، اور ایک سلام ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ ہم ہر رکعت میں ہر صورت ترتیب وار پڑھتے چلے جائیں گے، اور جب سورہ ناس تک صورتیں پہنچ جائیں گی تو ہماری 10 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب یہ معاملہ آتا ہے کہ جب 10 رکعتیں مکمل ہو گئیں تو اب کون سی صورت پڑھی جائے؟ تو خواتین حضرات اس بات کو توجہ سے سنیں کہ جب یہ صورتیں مکمل ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے انہی صورتوں کو ریپیٹ کیا جائے گا۔ جو اگلی 10 رکعتیں ہیں ان رکعتوں کے اندر بھی ترتیب وار یہی صورتیں پڑھی جائیں گی الم ترا سے۔ اور اگر کسی کو تراویح میں یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو 4 یا 5 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو جن کو 4 یا 5 صورتیں یاد ہے وہ ہر رکعت کے اندر انہی 4 یا 5 صورتوں کو پڑھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک صورت یاد ہوتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد کسی کو یاد ہوتی ہے یا انا اعطینہ کسی کو یاد ہوتی ہے، تو وہ کیسے پڑھے؟ اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ ہر رکعت کے اندر اسی صورت کو پڑھے، اس کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کوشش کرے کہ کم از کم 10 صورتیں جو آخر کی کلام پاک کی ہیں ان کو یاد کیا جائے اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ یہ تراویح کی نماز کا مکمل طریقہ ہے، اور اس میں یہ بات خاص خیال رکھے کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ بہت سی عورتیں یہ بہکاوا کرتی ہیں، عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھاتی ہے کہ قل هو اللہ احد کی صورت ہی پڑھنی ہے یا یہ صورت ہی پڑھنی ہے۔ الم ترا سے آگے کو جتنی بھی تمہاری صورتیں یاد ہیں وہ تمام کی تمام ترتیب وار پڑھی جا سکتی ہیں۔ لاسٹ میں یہ بات یاد رکھے کہ 4 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے وہ بیٹھنا بھی افضل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی جب 4 رکعت ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، جسے ترویحہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بھی ثابت ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو تراویح کی نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں جو بھی ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس رمضان کو ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم۔